الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درس بلد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، ساری کائنات کے مدبر ہیں، وہ اکیلے ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے جتنے کمالات ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہیں جو نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. میرے عزیز بھائیوں، اصل نعمت تو اللہ کی رضا ہے اور آخرت کی کامیابی ہے. جس کو اللہ یہ نعمت عطا فرماتی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر نصیب فرما دیں، اپنی عبادت نصیب فرما دیں، عقیدہ ٹھیک فرما دیں. لیکن دنیاوی جو نعمتیں ہیں یہ بھی ہماری ضرورتیں ہیں. مال، دولت، صحت، جتنی نعمتیں ہیں، جوانی ہے، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، فیکٹریاں ہیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. اس کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. نہ یہ کسی کی ہوشیاری سے آتی ہے، نہ کسی کی تعلیم سے آتی ہے، نہ کسی کی سمجھداری سے آتی ہے، نہ کسی کے قوم خاندان سے آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ساری نعمتیں اللہ کہتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ. کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو؟ کیا یہ تیری رب کی رحمت کو اللہ یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم. ہم نے تقسیم کیا ہے ان لوگوں کے درمیان ان کا روزگار، ان کی گزر بسر، ان کی معیشت فی الحیات دنیاوی زندگی میں. دنیا کی نعمتیں اللہ اپنے فضل سے اپنے طرف سے عطا فرماتے ہیں.
اور محنت پر نہیں ملتی. اگر محنت پر ملتی تو ایک مزدور سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، ایک بلال اٹھانے والا سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، مستری سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن وہ غریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہوا. بہت سارے پڑھے لکھے فقیر ہوتے ہیں اور کتنے جاہل مالدار ہوتے ہیں، کتنے انگوٹھے چھاپ وہ مالدار ہوتے ہیں، اور کتنے فقیر، کتنے پڑھے لکھے اسکالر، ڈاکٹر، ماسٹر، بڑے بڑے اردو والے وہ فقیر ہوتے ہیں. میں نے ایک واقعہ پہلے بھی سنا تھا، شاید 2005 کا زلزلہ ہوا تو میں سرحد میں تعاون کے سلسلے میں دارالعلوم کراچی گیا. دارالعلوم کراچی مجھے بلایا گیا تو وہاں پھر ہمارے ساتھ ایک ساتھی بازار گئے تو وہ ٹھیکیدار تھے. دارالعلوم کراچی کی جو بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اس کے ٹھیکیدار، یعنی اس کے بنانے والے وہ تھے حاجی دین محمد صاحب. فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. حاجی دین محمد صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے اپنا نام لکھنا نہیں آتا. حاجی دین محمد صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے اپنا نام لکھنا نہیں آتا. میں یتیم ہوں، یہ میرے والد فوت ہو گئے تھے اور میں اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بکریاں چراتا، بکریاں اور گائے وغیرہ پنجاب میں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے چچا کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا اور مجھے کہا کہ بے شرم، مجھے بکریاں چرانا نہیں آتی، مجھے گائے بھینس چرانا صحیح نہیں آتی. تھپڑ مارا اور مجھے اس نے اس سزا کے طور پر مجھے گاڑی میں بٹھا دیا اور کہا تو جا کراچی مزدوری کا ہے. یہ بڑی عمر جوان ہو گیا تھا، کہتے مجھے زبردستی کراچی میں مزدوری کے لیے بھیجا. اب کہاں تھپڑ مارنا، کہاں بکریاں چرانا، تو کہتے ہیں کراچی آیا مزدوری کے لیے. یار میں بالکل فقیر، جیب میں پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. تو میں یہاں آیا تو میں نے جو ہے کوئی مستری دیکھا، یہ جو شٹرنگ کا کام کرتا تھا، اس کے ساتھ مزدوری شروع کری. شٹرنگ کے کام کو مزدوری شروع کری. چند سال میں نے مزدوری کی، امانت دیانت کے ساتھ اس کو بھی بڑا اعتماد ہو گیا. مجھے سارا شٹرنگ کا کام آ گیا، پوری شٹرنگ کا کام آ گیا. اب میں غریب آدمی مزدور، مجھے امانت دار تھا. چند سالوں بعد وہ جو ٹھیکیدار تھا جس شٹرنگ کی، اس کو کوئی مجبوری پڑ گئی، اس نے وہ شٹرنگ کا کام چھوڑ دیا اور مجھے کہا کہ بیٹے یہ میری ساری لکڑیاں وغیرہ شٹرنگ تم سنبھالو اور تم میرا کام کرتے رہو، میں چھوڑ رہا ہوں، مجھے پیسے ایسا دے دو. کہتے اس دن سے میں نے شٹرنگ کا کام شروع کر دیا. بڑے بڑے ٹھیکے ملنا شروع ہو گئے اور پھر اب اتنے بڑے ٹھیکیدار دارالعلوم کراچی اتنی بڑی مسجد انہوں نے بنائی. کہتے ہیں میں بہت بڑا ٹھیکیدار ہوں، کروڑوں روپے اللہ نے مجھے دے دیے ہیں، پیسے اتنے زیادہ، حد سے زیادہ، لیکن یہ میرے چچا زاد بھائی کے تھپڑ سے مجھے ملے ہیں. اس نے مجھے کراچی بھیجا کہ جا دفعہ ہو یہاں سے، یہ بکریاں چرانا نہیں آتی. دیکھو اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، کس کو اللہ جزا مال دینا چاہے. میرے عزیز بھائیوں، اس دنیا کا مال نہ ملنا کامیابی ہے، نہ ملنا ناکامی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بعض نیکوکاروں کو نہیں دیتے. دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے بعد اکثر پیسے نہیں ہوتے تھے. انبیاء علیہ السلام اکثر فقیر غریب ہوتے تھے اور صحابہ کرام اکثر فقیر غریب ہوتے تھے، سوائے چند انبیاء کے، 2-4 انبیاء کے کہ اللہ نے ان کو حکومت دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی. باقی سارے انبیاء فقیر تھے، غریب تھے. تو دنیا کا مال مل جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے اور نہ ملنا ناکامی کی دلیل نہیں ہے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہے نہ دیں، اور اس کی مرضی ہے. تو یہ دنیا کی نعمتیں جس کو مل جائیں
مال مل جائے، دولت مل جائے، صحت مل جائے، جوانی مل جائے، شہرت مل جائے، قبولیت مل جائے، میرے عزیز بھائی ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ ہو بھی سکتا ہے قبولیت ہو سکتا ہے اللہ کا فضل ہو، اور ہو سکتا ہے یہی مال، یہی دولت، یہی جوانی، یہی صحت، یہی اولاد انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہو، آخرت میں پکڑ کا ذریعہ ہو۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ مکے والے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے مالدار، ان کے مال اور ان کی اولاد پر آپ تعجب نہ کریں۔ ان کو ہم نے مال دیا ہے، ان کو اولاد دیے، ان کو حکومت دی، ان کو طاقت دی، ان پر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب نہ کریں۔ ہم نے ان کو مال اور اولاد اس لیے دی تاکہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں ذلیل کریں۔ دنیا میں یہی مال ان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، دنیا میں یہی اولاد ان کی تباہی کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں ان کو برباد کریں، اور اسی مال و اولاد پر یہ لوگ فخر کریں گے، پھر ان کی موت کفر پر آئے گی۔ جس مال سے آدمی کو کفر کے نتیجے میں کیا فائدہ ہو؟ جس مال سے انسان سرکش بن جائے، باغی بن جائے، اور نیک لوگوں کے مخالف بن جائے، دین کا مخالف بن جائے، دین کا دشمن بن جائے، ایسا مال کیا فائدہ؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مکے والوں کو جو مال دیا ہے وہ اسی لیے دیا تاکہ وہ دنیا میں ذلیل ہوں اور آخرت میں ان کی موت کفر پر آئے۔ وَتَذْهَبَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس کو جتنا مال دیتے ہیں۔ لہذا خلاصہ بات کہی ہے کہ جو نعمت دنیا کی ملتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ دنیا کا مال اولاد مل جانا کامیابی کی دلیل نہیں، اور دنیا کا مال و اولاد نہ ملنا یہ ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی دین اسلام ہے۔ جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جس شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، سنت کی اتباع کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور جو اللہ کو ناراض کرے، سنت کی اتباع نہ کرے، عقیدہ اس کا ٹھیک نہ ہو، وہ ناکام ہے۔ بس یہ بنیاد ہے۔ اب جب یہ دنیا کا مال، دولت، اولاد، صحت، جوانی، شہرت، حکومت کی کامیابی دلیل نہیں ہے، اس لیے اور اللہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اس میں یہ حکمت اللہ کی پتہ ہے۔ کافر کو دینے کی کیا حکمت ہے، فرعون کو دینے کی کیا حکمت ہے، نمرود کو دولت دینے کی کیا حکمت ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ قارون کو دولت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ قارون کو دولت اللہ تعالیٰ نے دی۔ نمرود کو حکومت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ بختہ نصر یہودی بادشاہ، ظالم بادشاہ تھا، اس کو حکومت کس نے دی؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو پیٹیاں گھومتی ہیں انہیں تعاون کیا کریں، بہت مسجد کے سارے اخراجات ان پیٹیوں سے کیے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اللہ کو جائے خیر ہے۔ اچھا تو سب جب یہ چیزیں کامیابی کی دلیل نہیں ہے، نہ ملنا ناکامی کی دلیل نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منع کیا اس بات سے کہ دوسرے کے پاس مال دیکھ کر ہم اس پر حسد کریں، دوسرے کو مال دولت دے کر ہم کیا کریں؟ حسد کریں۔ حسد بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں میں خود تقسیم کرتا ہوں، ہم نے تقسیم کیے۔ تو اللہ کی عطا پر، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا، حسد کرنے والا وہ ہے کہ اللہ کی عطا پر اعتراض کر رہا ہے، اس کو اللہ کی تقسیم پسند نہیں۔ حسد بدترین گناہ ہے۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے،
اس سے ہی نعمت چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، مجھے ملے یا مجھے نہ ملے، حاصل کو دوسرے سے بغض ہوتا ہے، اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کو مال کیوں ہے، اس کو جوانی کیوں ہے، اس کو صحت کیوں ہے، اس کو مقبولیت میں، اس کو شہرت کیوں ملی، یہ سب چھن جائے۔ حاصل کی تمنا ہوتی ہے، کبھی یہ بھی تمنا ہوتی ہے مجھے مل جائے، کبھی یہ مجھے نہ ملے، لیکن یہ ذلیل ہو جائے، اس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ مر جائے، یہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حسد کی بہت زیادہ مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اَهُمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں پر اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ ایک طرف اللہ عطا کر رہے اور میں کہہ رہا ہوں مجھے برا لگ رہا ہے، مجھے اس سے حسد ہے، مجھے اس سے چھت ہے۔ بھائی دوسرے کی طرف نظر ہی مت کرو، دوسرے کی جیب کو بالکل نظر ہی نہ کرو، دوسرے گھر کو، دوسرے کی گاڑی کو، دوسرے کے مکان کو، دوسرے کی عزت شہرت مت دیکھو، تم اپنے لیے اپنے رب سے مانگو نا، بس اللہ من فضلی، تمہارے پر کیسے پابندی لگائی؟ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا یقین ہے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں کہ سب کچھ اللہ دیتے ہیں، تو پھر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے مانگو یا اللہ مجھے ہی چاہیے، بس اللہ من فضلی، اللہ سے مانگو، اس کا سب اس کا فضل ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، حسد بدترین بیماری ہے، قرآن کریم میں اس کی سب مذمت آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آخری 2 صورتیں اس میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اللہ میں حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ حاسد کے حسد ہے، حاسد پوری زندگی جتنا بھی مل جائے، کروڑ پتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، وہ ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں، لیکن حاسد کو کبھی سکون نہیں ملتا، حاسد کو کبھی سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ حاسد دوسرے کی برائی، دوسرے کی نعمتوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ سب کچھ تجھے عطا کر دو کسی کو کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ تقسیم ہے، وہ تو سب کو دیتا ہے، جو کو چاہے دیتا ہے، مالدار نیک کو، بدکاروں کو، اور فاجروں کو، ہر قوم کے لوگوں کو، پٹھان کو بھی، پنجابی کو بھی، سندھی کو بھی، ہندی کو بھی، سب کو دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ مسلمان کو، کافر کو، ہندو، یہودی، عیسائی، یہودی، کسی کو چاہے وہ عطا کرے، اس کی مرضی ہے، اس کی دین پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد بدترین گناہ ہے، بہت زیادہ بدترین گناہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہ دوں، میری تمنا ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہ دوں، لیکن بھلے حسود اور اچھے کو نہ کہ وہ خود تکلیف حاصل، لیکن میں حاسد کو کیا کروں، وہ تو خود تکلیف میں ہے۔ حاسد ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، حاسد ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، حسد سے بچنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں بڑا تفصیل سے ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں جتنا واضح تفصیل سے ہے، پورے قرآن میں کسی نبی کا قصہ اتنا واضح نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ میں، ایک ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے، باپ شریک حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام اپنی ماں سے 2 بھائی تھے، یعنی سب 12 بھائی تھے، 12 بھائی، 2 بھائی یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور 10 بھائی دوسری ماں سے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کے باپ شریک تھے، سب ایک پیغمبر کی اولاد تھے۔ کس کی اولاد؟ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، پوتے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔
پیغمبروں میں کہ واحد پیغمبر ہے، باپ بھی خود بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا پیغمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دینی عزت کے اعتبار سے اللہ نے سب سے زیادہ خاندان میں جو عزت عطا فرمائی وہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کو۔ یوسف بھی پیغمبر اور یعقوب بھی پیغمبر، یعقوب کے والد اسحاق بھی پیغمبر اور اسحاق کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر۔ ان چار نسب میں پیغمبروں کی اولاد، لیکن ان میں حسد پیدا ہوئے۔ کیا ہو گیا؟ حسد پیدا ہوئی۔ 10 بھائیوں کو حسد ہوا 2 بھائیوں پر۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے 2 بیٹوں سے بہت زیادہ پیار تھا کیونکہ ان کی ماں فوت ہو گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام۔ لیکن دوسرے جو 10 بھائی تھے وہ جوان تھے، بڑے تھے۔ ان 10 بھائیوں کو یعنی حسد ہو گیا اپنے 2 بھائیوں پر کہ ہمارے ابا ان سے محبت کیوں زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ خدمت ہم زیادہ کرتے ہیں، کام ہم زیادہ کرتے ہیں۔ ان 10 بھائیوں نے تدبیر کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام منت کرتے رہے، چھوٹے بچے تھے، خدا کے مجھے کنویں میں نہیں ڈالو، اور مجھے کنویں میں ڈالو تو ابا جی کو تکلیف ہوگی۔ والد صاحب بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ تیرا علاج ہم کرتے ہیں، ابا پیار کرتے ہیں اسی لیے ہم مجھے کنویں میں ڈال دیں۔ اب کہاں 10 بھائیوں نے مل کر ان کو کنویں میں ڈالا کہ چلو قصہ ہی ختم ہو جائے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ شیطان یہ بتاتا بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، بھائی کو پہلے مار دو، کنویں میں ڈال دو، یا تو مر جائے گا یا کوئی قابل والا اٹھا کے لے جائے گا۔ اب بہت لمبا قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے کوئی قافلہ آیا، کنویں سے نکالا، پھر ان کو لے کر مصر کے بازار میں بیچا۔ مصر کے وزیر اعظم نے خریدا اور وزیر اعظم کے گھر میں اس کی پرورش کی، جوان ہو گئے۔ اور پھر وزیر اعظم کی بیوی نے ان پر الزام لگایا بدکاری کا، خود پر غلایا، لیکن یوسف علیہ السلام محفوظ رہے۔ پھر شرم سے بچنے کے لیے ان کو جیل میں ڈالا۔ جیل میں 2 آدمی خواب دیکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو صحیح خواب بتاتے ہیں، جیسے خواب بتاتے ہیں تعبیر پوری ہوتی۔ پھر بادشاہ وقت کو خواب آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بات مشہور ہے کہ 7 سال خوب فراوانی ہوگی، پھر 7 سال قحط ہوگا، پھر مزید فراوانی ہوگی۔ بادشاہ جب خواب دیکھتے ہیں تو پھر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے، تعبیر بتاتے ہیں۔ کسی کو تعبیر نہیں آتی سوائے یوسف علیہ السلام کو۔ ایک خواب کی تعبیر ذریعہ بن جاتی ہے، بادشاہ وقتوں کو بلاتا ہے، ان کو وزیر اعظم بناتا ہے۔ یہ اتنا سمجھدار آدمی جیل میں ہے، لہٰذا اس سے ماہر کو نہیں ہو سکتا، لہٰذا وزیر اعظم بنا دو، وزیر خزانہ بنا دو۔ پھر وزیر خزانہ وزیر اعظم بن گئے۔ پھر وہی 10 بھائی، یہ مختصر سنا رہا ہوں، وہی 10 بھائی فقیر بن کر، بیکاری بن کر، محتاج بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں 5 سالی کے زمانے میں، اور منت سمایا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آتے ہیں، پھر دوسری دفعہ آتے ہیں، پھر تیسری دفعہ آتے ہیں۔ تیسری دفعہ جب آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور حضرت بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ پھر وہ پہچان لیتے ہیں، اوہ یہ تو واقعی یوسف ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں، اللہ نے مجھے فضل کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے 10 بھائیوں نے بھائی کو کنویں میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا، اور 10 بھائیوں کو اللہ نے فقیر بنا دیا، 10 بھائیوں کو بھکاری بنا دیا، اور بھائی ان کا وزیر اعظم بن گیا۔ یہ دنیا کی دن بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ سے مانگو بھائی، اللہ سے، کسی پر حسد نہ کرو، کسی کے اوپر جلن بغض کنائی نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ فلانا کیوں کامیاب ہے، فلانے کے پاس دکان کیوں چل رہی ہے، بھائی تم بھی اللہ سے مانگو، فلانے کی دکان چل رہی تم اللہ سے مانگو۔ کسی دوسرے کو مت دیکھو، کسی دوسرے سے جلن، کسی سے ناراضگی کی شریعت پہ جائز نہیں ہے۔ آج ہماری مصیبت سب سے بڑی ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر جلتے ہیں، دوسروں کے اوپر حسد کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا فرمائے، اللہ ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی حسد سے بچائے، اور ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک اللہ تعالیٰ حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ یہ کبیرہ گناہ، کبیرہ بدترین کبیرہ گناہ ہے۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ ہے،
حج نہ کرنا جس پر حج فرض ہو کبیرہ گناہ ہے، روزے نہ رکھنا کبیرہ گناہ ہے، ایسے حسد کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیں، بہت سارے لوگ نماز روزہ زکوٰۃ تو کرتے ہیں لیکن حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی سے حسد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام برے اخلاق ختم فرما دے، اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ۔